الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایضا ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم تتصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تحليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعتها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم. تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ایک ساتھ ہمیں مل بیٹھنے کا اس رب نے توفیق بخشا. ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنی عبادت میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور قیامت تک آنے والے تمام مومنوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. آپ کے سامنے صحیح مسلم میں موجود ایک حدیث جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک گروپ، لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، یعنی فقراء صحابہ کا ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اهل الدثور بالأجور، جو مالدار لوگ ہیں وہ اجر اور نیکی لے کے ہم سے آگے نکل گئے. وہ ہماری طرح نماز ادا کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں وہ مالدار بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ صدقہ کرتے ہیں جو ان کے پاس زائد مال ہوتا ہے، اس سے وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں نہیں بنائی ہیں جس کے ذریعے تم صدقہ خیرات کر سکتے ہو؟ پھر کہا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور شرمگاہ کا استعمال کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو انہیں تعجب ہوا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک انسان کو اپنی خواہش پیدا ہو، شہوانی خواہش پیدا ہو، کیا اور وہ ضرورت پوری کرے تو کیا اس پہ بھی ثواب لکھا جائے گا؟ کیا اس پہ بھی اجر دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اسی خواہش کو حرام طریقے سے اگر اپنائے یا پوری کرے تو کیا اس کے گناہ لکھا جائے گا؟ تو کہا ہاں. تو کہا اسی طرح جب اسے حلال طریقے سے نکاح کے ذریعے اگر اس چیز کو پورا کرتا ہے تو اس پہ بھی اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. یہ ایک اہم حدیث ہے جس میں کچھ اعمال ہیں جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور لوگوں کو ترغیب دیا گیا ہے کہ یہ نیک اعمال انسان اختیار کرے، اور نیکی کے اور صدقات کے کچھ اقسام بیان کیے گئے ہیں. یہ نہیں کہ صدقہ صرف مال کا صدقہ ہوتا ہے، صدقہ کا ایک وسیع معنی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں کہا فَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، کہ ہر بھلائی اور ہر اچھا کام یہ صدقہ ہے. لہذا یہ ایک اہم حدیث ہے، اس میں صدقہ کے معنی کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو مالدار نہیں ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکے، تو ایسے لوگوں کے لیے بتایا گیا
کہ صدقہ کا باب بہت وسیع اور بہت عام ہے. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ ذهب اهل الدثور کہ مالدار لوگ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہاں صحابہ کرام کے حرص کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر کیسے خیر کا جذبہ تھا. ہمارا اور آپ کا معاملہ کیسا ہے کہ کسی مالدار کو دیکھے تو حسد پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس یہ مال ہوتا تو میں بھی اچھی اچھی گاڑیوں پہ گھومتا, ہمارے پاس عالیشان بنگلے ہوتے. لیکن صحابہ کرام کا معاملہ ایسا نہیں تھا, ان کے اندر خیر کا جذبہ تھا. اس لیے انہوں نے اپنے خیر اور بھلائی کا حرص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا کہ وہ نیکی میں ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں, وہ نیکی زیادہ کر پا رہے ہیں, ہمارے پاس وہ مواقع موجود نہیں ہے. تو صحابہ کرام کی سوچ اور ان کی فکر کتنی وسیع اور کتنی بلند تھی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاکیزہ جماعت کو نبی کی صحبت کے لیے اختیار کیا. اور آج اہل غیر نتھو آتا ہے اور صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے کہ فلاں صحابی نعوذ باللہ ایسے ہیں, فلاں صحابی ایسے ہیں, ان کی شخصیت پہ جرح کرتا ہے, جبکہ ان کے بارے میں اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی ضمانت دی ہے اور کہا ہے کہ اگر تم ان صحابہ کی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اگر ان صحابہ کی طرح تم ایمان لے آؤ تو ہدایت یافتہ ہو. اور صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے خوشنودی اور رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ اللہ سے راضی ہو گیا اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے اندر ایسا شوق, ایسا جذبہ تھا خیر کے سلسلے میں کہ ان کے پاس یہ نیکی کرنے کا موقع ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. تو اپنی شکایت لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی ویسی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اس طرح وہ روزہ رکھتے ہیں, لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہم صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ کیا تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ ایک دروازہ نہیں رکھا ہے کہ جس کے ذریعے تم صدقہ کر سکتے ہو. تو کیا تھا, اس چیز کو بیان کیا گیا, اس کو بیان کیا, کہا ان بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صدقہ کہ آپ جتنے بار سبحان اللہ کہتے ہو وہ صدقہ ہے, تکبیر کہتے ہو, اللہ اکبر کہتے ہو, یہ تمہارے لیے صدقہ کا ثواب ہے, الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کرتے ہو یہ بھی صدقہ ہے, کسی کو اچھائی کا حکم دیتے ہو, دیکھتے ہو کہ اس کے اندر خیر کے اندر کمی ہے, وہ نیکی کے کام میں سستی کا شکار ہے, آپ اسے نصیحت کرتے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اگر کسی کو دیکھتے ہو کہ وہ گناہ کا کام کر رہا ہے, نافرمانی کے کام میں مبتلا ہے, آپ اس سے روکتے ہو, یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو لہذا جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں ان کے لیے اس حدیث میں ایک درس ہے کہ کثرت سے وہ یہ کلمات کہا کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس قسم کے جو بھی اللہ کے ذکر کے الفاظ ہیں اس کو آدمی کو کثرت سے کہنا چاہیے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے احب الکلمات الی اللہ اربع کہ 4 کلمات اللہ کے محبوب کلمات ہیں, پسندیدہ کلمات ہیں. کہا سبحان اللہ, کہا سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یعنی یہ کلمات اللہ کو پسند ہے, تو آدمی کو ان کلمات کو ہمیشہ اپنی زبان سے ادا کرنے چاہیے. اور اسی طرح کوئی بھی انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں ایک اور روایت ہے کہ ایک آدمی سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کلمات میرے لیے اتنے محبوب ہیں کہ اس دنیا اور دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان ذکر میں مشغول رہوں. تو لہذا زبان سے ان الفاظ کا ادا کرنا بہت مشکل نہیں ہے, لہذا آدمی کو چلتے پھرتے کہیں بھی ہو ان الفاظ کا کثرت سے ورد کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور اس میں کہا تسبیح یعنی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو سبحان اللہ کا مطلب صرف زبان سے کہنا ہے. سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی تنزیہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. تکبیر اللہ اکبر
یعنی اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے عظیم، سب سے بالا، سب سے اونچی اور عظیم الشان ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اسی طرح اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ کر آدمی ادا کرے. اسی طرح جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ سے شرک کی برات کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اللہ ہی کی بندگی کریں گے، اس کے تقاضے کو آدمی پورا کرے. اور امر بالمعروف صدقہ ہے، یعنی انسان کسی کی طرف کسی کو اچھی بات کی رہنمائی کرتا ہے، کسی کے اندر خیر کا جذبہ کم ہو رہا ہے تو اسے آپ نصیحت کرتے ہیں اور وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے تو آپ کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کہ اگر کسی نے کسی کو ایک اچھے کام کی رہنمائی کی اور وہ اچھائی اختیار کرنے لگا تو وہ جتنا اچھا کام کرے گا اس کو تو اس کا ثواب ملے گا ہی، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور اسی طرح دوسری چیز بیان کی گئی وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صدقہ، کہ برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. تو انسان اگر کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ برا ہے، یہ کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کو روکتا ہے تو اس پہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. اور یہ ایمان کی دلیل ہے کہ آدمی برائی کو دیکھ کر روکے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہ فلاں یہ کام کر لو اتنا ثواب ملے گا، یہ نیکی کا کام کر لو یہ ملے گا. رہنما اچھی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن کسی کو برا کرتے ہوئے غلط کرتے ہوئے ٹوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ برا مان جائے گا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر کوئی کسی کو منکر کرتے ہوئے دیکھے، گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر زبان سارے بندھے ہوئے ہیں، تو دل میں کم از کم وہ برا جانے. اگر وہ برائی کو دیکھ کر اسے برائی کا احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ چیز بری ہے تو پھر ایمان نہیں ہے. دل میں برا جاننا کا کہ اضعف الایمان، یہ سب سے کمتر ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان ہے. لیکن اگر ہم برائی کو دیکھ کر برا ہی نہ جانے، اس کا احساس اور دل میں کھٹکی پیدا نہ ہو برائی کو دیکھ کر، تو آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. تو لہذا امر بالمعروف کے ساتھ بھلائی کے حکم کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. اور آگے کہا، اور اسی طرح یہاں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ان قسم کے الفاظ کا ذکر کیا گیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کیا ہے کہ فلاں پیر صاحب نے کہا، فلاں بزرگ نے کہا کہ اس کو یہ ذکر 1000 بار کرو، 700 مرتبہ کرو، 70 بار کرو. اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں اللہ کے رسول نے وہ فضیلت بیان نہیں کی ہوئی ہوتی ہے. اپنی طرف سے یہ پڑھو گے تو تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. لوگ اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں، یہ بدعات ہوتی ہیں، وہ ان فضیلت سے محروم ہوتے ہیں. ان احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے فضیلتیں، اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی جانب سے جو فضیلت بیان کی گئی ہے، اللہ کے رسول نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ سنت کی اتباع بھی کریں گے. لیکن اپنی طرف سے کہ فلانا یا رزاق یا رزاق یا قیوم یا قیوم، اس کو 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، اس طرح، تو یہ بھی اللہ کے نام ہے، اس میں ان کا نام اللہ کا نام لینا چاہیے. لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نصوص کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آئی ہے، جن کا ذکر آیا ہے، آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار ثابت ہوتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، الحمد للہ، اکبر، اس طرح مختلف قسم کے اذکار ہیں، اس کا نہیں اہتمام کرتے. فلاں پیر صاحب کا اپنا تجربہ ہے، فلاں بزرگ صاحب نے کہا، فلاں ولی صاحب نے کہا اتنا بار پڑھو تمہارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، رزق کے مسائل دور ہو جائیں گے. اللہ کے رسول نے جو طریقہ بتایا اس سے کیا ہے، انسان کیا ہے دور ہوتا ہے، اس سے آگاہ بھی نہیں ہوتا ہے اور اس پر مداومت بھی اختیار نہیں کرتا ہے. اگر جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس کو اپنائیں گے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو اتباع سنت کا ثواب ملے گا، اور جو اس مسئلے میں جو فضیلت اور اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے وہ بھی حاصل ہوگا. تو لہذا
جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون اذکار موجود ہے اس کا خصوصاً آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح آگے بیان کیا گیا کہ جو صدقات ہے اس میں کہا وفی احدکم صدقہ، کہ ایک آدمی اپنی شہوانی خواہش پوری کرتا ہے اس میں بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اگر حلال طریقہ اپناتا ہے، شادی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مقصد پاک دامنی ہو، اپنی عزت کی حفاظت ہو، اپنے نفس کے حقوق کو ادا کرنا ہو، تو اگر اس کو جائز طریقے سے پورا کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی اجر رکھا گیا ہے. تو اسلام نے ہمارے لیے کتنی فضیلت رکھی ہے کہ اگر ہم شرعی حدود کے اندر اپنے جائز مطالبات کو اور جائز خواہشات کو پورا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں اجر رکھا ہے. تو لہذا کل معروف صدقہ، کہ ہر نیکی بھلائی کا کام آپ کے لیے صدقہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے. تو یہ ایک اہم حدیث تھا، لہذا ہمیں اس حدیث کے معنی اور مطلب اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کثرت سے توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.